السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے، اور آج پیر کا دن ہے، شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے 1446 ہجری، اور فروری کی 3 تاریخ ہے 2025 عیسوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوامی فلاح کے لیے وفاق صوبے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہر قیمت پر پولیو کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے خواتین و حضرات، یہ جو پولیو کی مہم ہے، ہم اس بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے، کسی دور میں شاید ہم نے بات بھی کی تھی، آج کے خبر نامے میں تو ہم نے بات نہیں کی تھی۔ آخر یہ کیا کہتے ہیں، عالمی ادارہ صحت کو ہمارے بارے میں پریشانی کیوں ہے؟ یہ طاغوتی قوتیں ہیں، یہ طاغوتی طاقتیں جو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہیں، وہ ہمارے بچوں کے اتنے خیرخواہ کیوں ہیں، ہمارے مستقبل کے اتنے خیرخواہ کیوں ہیں کہ وہ پولیو کی بات کرتے ہیں؟ اب اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا کہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہمیں کیا کہتے ہیں سود پر پیسے دیتے ہیں اور اس کو وہ امداد کا نام دیتے ہیں، تو وہ کیا کچھ نہیں منواتے۔ ہڈن جو چیزیں ہوتی ہیں، پوشیدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ سرکار سے درخواست بھی کریں تو سرکار جو ہے وہ ان معاہدوں کو سامنے لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے نہیں لانا، ورنہ عوام ان شرائط کو برداشت ہی نہیں کر سکتی جن شرائط پر یہ ہماری مملکت، یہ ہماری ریاست طاغوتی قوتوں سے پیسے لیتی ہے، بھیک لیتی ہے، وہ بھی پھر سود میں اسے واپس بھی کرتی ہے، بھیک لیتی ہے، اس بھیک کو امداد دیتے ہیں۔ تو میرے اپنے ذاتی تجزیے میں یہ پولیو کے قطرے بھی شرائط میں شامل ہیں کہ باقاعدہ تم نے پولیو قطرے اپنی مملکت کے لوگوں کو پلانا ہے، بچوں کو پلانا ہے۔ اب اس میں کیا کچھ ہے، بہت سے ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی یہ پولیو کے جو قطرے آتے ہیں اس کے خلاف مضامین لکھ چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر پولیو نام کی کوئی چیز ہے، بیماری ہو، تو وہ ختم ہو، لیکن اس کا طریقہ کار خواتین و حضرات یہ ہونا چاہیے کہ پولیو کے جو قطرے ہیں وہ ہمارے ملک میں بنے، ہماری جو فارمیسیز ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، اس کی نگرانی کریں، وہ فارمولہ ہمارا ہو، اس کی مینوفیکچرنگ ہماری ہو، مینوفیکچرنگ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، اس کی جو تیاری ہے اول سے آخر تک ہماری مملکت میں تیاری ہو۔ ہمیں اپنی مملکت کے ڈاکٹرز پہ اور فنی ماہرین پہ انشاءاللہ پورا اعتبار ہے، وہ نہیں بکیں گے، پھر ہمارے بچوں کو پولیو قطرے پلائیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ پولیو قطرے باہر سے آ رہے ہیں اور اسٹیمپ لگی ہوتی ہے، ان کو چیک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور ایز اٹ از ہمارے بچوں کو وہ زبردستی پلائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شہباز شریف کا یہ کہنا وزیر اعظم کا پولیو کا ہر قیمت پر خاتمہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب بے حیائی کا ہر قیمت پہ خاتمہ کریں، شراب نوشی کا ہر قیمت پہ خاتمہ کریں، جوا بازی کا ہر قیمت پر خاتمہ کریں، یہ جو آپ نے انعامی بانڈز جو سود کی شکل میں آپ نے پھیلائے ہوئے ہیں ان کا ہر قیمت پہ خاتمہ کریں، یہ سود کا ہر قیمت پہ خاتمہ کریں۔ جن چیزوں کا ہر قیمت پر خاتمہ کرنا ہے وہ آپ ہر قیمت پر انہیں قائم رکھنا چاہتے ہیں اس مملکت میں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے۔ کہتے ہیں بہتر ہوتے معاشی اشاریے، دیگر ممالک کے پیسے آپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہوتے معاشی اشاریے۔ ہم اس ملک کے معیشت کے دشمن نہیں، معیشت بری ہوتی تو ہم پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن خدا پاک کی قسم کبھی بھی اس ملک کی معیشت اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی جس طرح آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جس سمت میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک اس مملکت میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم نہیں ہوگی، بے حیائی کا خاتمہ نہیں ہوگا، شراب نوشی جوئے بازی کا خاتمہ نہیں ہوگا، سود کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور بہت سی جو کئی انعامی سکیمیں چلائی ہیں، آج کل تو انعامی بانڈ ہی پرائز بانڈ ہی میرے ذہن میں ہے، جب تک ایسی چیزوں کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ ملک ترقی کرے۔ یہ خیال ہست و محال ہست و جنون، اگر ملک نے اسلام کے بغیر ہی ترقی کرنی تو پھر اسلام کا فائدہ مجھے بتائیں۔ یہ مسلمان عالم اسلام اپنے دنیاوی معاملات میں بھی، اپنے دینی معاملات میں بھی اسلام کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ اس لیے ہمارے وزیر اعظم کو، ہماری ریاست کو پولیو سے زیادہ بے حیائی کی فکر ہونی چاہیے، شراب نوشی اور سود خوری اور حرام خوری کی فکر ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت بینچ نمبر 2 ڈکلیئر، جسٹس محسن کیانی کا بینچ نمبر 3 ہوگا۔ ججز روسٹر جاری،
اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز سینئر ترین جج مقرر وکلاء کی آج ہڑتال۔ اصل میں خواتین و حضرات یہ ہوا ہے کہ کل کے اتوار کی جو خبر آپ کے سامنے لگی تھی کہ وہ جس پر ابھی ہم نے تبصرہ بھی نہیں کیا وہ بھی اس کے اندر ہم تبصرہ کر لیتے ہیں۔ لاہور سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ ہوا ہے۔ لاہور سے جسٹس سرفراز ڈوگر گئے، سندھ سے جسٹس خادم سومرو گئے اور بلوچستان سے جسٹس آصف شامل ہیں۔ یہ صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، آرٹیکل 200 کے تحت منظوری دی اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ جو کھلواڑ اس حکومت میں عدالت کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کھلواڑ شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تھوڑا بہت بچا کھچا تھوڑا سا انصاف تھا، کہیں نہ کہیں عدالت کا ایک دھڑکا لگا رہتا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا بہت توازن کی صورتحال پیدا ہونے لگتی تھی۔ لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ پر جو شبخون مارا گیا 26ویں آئینی ترمیم سے، اس نے اس کا تیا پانچا کر دیا، اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹس بنی اور بنانے والوں نے قانونی موشگافیاں جاننے والوں سے مل کر جو ایک قانون بنایا کہ 4 صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹس میں ججز آ سکتے ہیں، تو وہ پھر ایک ایسی راہ بن گئی ہے کہ جب بھی ریاست دیکھتی ہے کہ ججز اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر وہ ججز کو دبانے کے لیے، سینئرز کو جونیئرز کرنے کے لیے اب یہ طریقہ کار وہ اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور سے جانے والے جسٹس سرفراز اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج مقرر ہو چکے ہیں۔ جو خود اسلام آباد کے سینئر ترین ججز تھے اب وہ جونیئر ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ریاست کا ڈنڈا، کہ ریاست کہتی ہے کہ ججز کے بارے میں بھی ریاست کا یہی فرعونی دماغ ہے کہ ججز بھی میرے سامنے کلیریکل سٹاف بن کے رہے۔ خدا کی قسم یہ ریاست کی موت ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جس میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ شامل ہیں، اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں، تو پہلے مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں یہی کہتا تھا کہ یہ مملکت کے باسی یہاں رہ کر قربانیاں دیں، لیکن مجھے خود میں اپنے اس موقف میں کمزور ہوتا ہوا، میں اپنی ذات میں اپنے اس موقف میں کمزور ہوتا ہوا دکھ رہا ہوں۔ مجھے آج سے کافی عرصہ پہلے میرے اپنے ذاتی دوست امریکہ شفٹ ہوئے، کچھ آسٹریلیا شفٹ ہوئے، کینیڈا بھی شفٹ ہوئے۔ میرے بعض ذاتی دوستوں نے مجھے باہر بلانے کی کوشش کی۔ ایک ذاتی دوست نے تو عرصہ پہلے مجھے انتہائی کوشش کی کہ میں امریکہ شفٹ ہو جاؤں، لیکن میں نہیں مانا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے ملک میں ہی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، پھر والدین کا سایہ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو۔ لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ چلا جاتا تو اچھا تھا، دین کی خدمت بھی ہم وہاں کر لیتے، دنیا بھی مزید اچھی بن جاتی۔ خیال آتا ہے، کچوکے لگتے ہیں، لیکن پھر میں کہتا ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں خدمت لی ہے مجھے اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس ملک کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے خواتین حضرات، اس ملک کے حالات یہ ہیں، جو پروفیشنل نہیں مشنر بن کے اس ملک میں رہ کر بھی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کی نقطۂ نگاہ سے بھی وہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اب ان کے دل و دماغ میں بھی یہ سوچیں آ رہی ہیں کہ اچھا تھا ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے، کہ جس ملک کے باسیوں نے نہیں، جس ملک کے حکمرانوں نے یہ سلوک کر رکھا ہے عوام کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ اور خصوصاً شعبہ انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے، وگرنہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں یہی دعا اور بد دعا دینا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ بے گناہ خاندان سعودیہ سے رہا، منشیات مقدمے میں پھنسانے والے انٹرنیشنل گینگ کے 9 ملزمان گرفتار، وزیر داخلہ کی گھر جا کر دلی ہمدردی۔ لاہور ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل ڈرگ گینگ نے عملہ سے مل کر متاثرہ خاندان کے سامان میں آئس رکھ دی اور بیگ کا ٹیگ تبدیل کر دیا۔ اندازہ کر لیں کہ وہ خاندان جو عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ لاہور کے علاقے مرغزار کالونی کے رہائشی ہیں، اللہ اکبر، یہاں تو بھائی ہمارے ساتھی بھی رہتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ غالباً یہ عمرے کے کیا کہتے ہیں
عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے یہ لوگ، اور ان کے بیگ میں آئس رکھ دی گئی اور بیگ کا ٹیک تبدیل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ہوٹل میں پہنچے، سعودی عملہ آیا، ان کو پکڑ کے لے گیا، اور یہ پھر بہرحال پاکستانی حکومت نے بھی کوشش کی، یہ بے گناہ ثابت ہوئے آگے۔ خواتین و حضرات، خبر دینے کا مطلب یہ، خدا کے لیے آپ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا اپنے سامان کی حفاظت کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے سامان کی حفاظت کریں۔ یعنی کوئی بھی بدنیت، دشمن، لالچی آپ کے بیگ میں ڈال کے آپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے اسباب کے درجے۔ اب سعودی حکومت کو بھی کچھ ہوش آئی ہے کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں، سازش بھی ہوتی ہے پیسنجرز کے ساتھ، وگرنہ ان کے ہاں تو کسی قسم کی نرمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے لغت میں۔ تو ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں اور متاثرہ خاندان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اصل سلوک تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں جی۔ یہ سپورٹس کا صفحہ ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ مجھے خیال آیا تھا میں اس پہ بات کروں، لیکن میں نے بات نہیں کی۔ اس دن بات کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس میں زیادہ کیا کہتے ہیں سرخیاں لگی ہوئی تھیں، زیادہ بڑا کمال کا انداز تھا اس میں، بدترین قسم کا۔ یہ سپورٹس کا پیج ہے ایک اخبار کا جو میرے سامنے ہے، اس میں چیمپئن ٹرافی پاکستان کا عنوان دیا ہوا ہے، اور آگے دیکھیں جو اصل چیز ہے، وہ تو چیمپئن ٹرافی کا ایک اسٹیمپ سے بنا کے دیا ہوا ہے، جو اصل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا خبر کے تیور دیکھیں آپ۔ میں صرف خبر کا تیور اور خبر کا اسلوب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی ہتھیاروں کو تیز دھار بنایا جائے گا، یہ سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بھائی انسٹرومنٹ ہوں گے، جنگی آلات ہوں گے، شاید ان کو بہت اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، یہی ہے؟ پاکستانی ہتھیاروں کو تیز دھار بنایا جائے گا۔ جناب علی یہ کرکٹ نما منحوس گیم ہے، اس میں جناب علی کھلاڑیوں کو تیز بنایا جا رہا ہے، ان کو ہتھیار کہا جا رہا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ تو سننے والے شاید یہ سمجھیں گے کہ ہم کھیلوں کے دشمن ہیں۔ نہیں جی، کھیل ورزش کے لیے ضرور کھیلیں، میرا بس چلے تو میں آج بھی کھیلوں، ورزش کی حد تک۔ اس کو زندگی بنانا، اس کے ذریعے خود بھی غفلت میں پڑنا، اور پھر اس کے ذریعے قوم کو غفلت میں ڈالنا، سارا دن کھیلنا، 3 دن 4 دن 5 دن کھیلنا، پھر رزلٹ نکلے نہ نکلے کو الگ بات ہے۔ پھر ان میچز کے ذریعے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو اشتہار لانچ کرتی ہیں، سب کچھ بیچتی ہیں اور بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، وہ پھر الگ، جو جوئے کا فروغ ہوتا ہے وہ الگ۔ تو ایسے منحوس گیم کی تو اسلام میں اور اس طریقے سے اللہ پاک کی قسم سرے سے اجازت ہی نہیں ہے۔ پھر خبر کے تیور دے کے پاکستانی ہتھیاروں کو تیز دھار بنایا جائے گا، آپ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ یہ ہوتا ہے قوم کی نفسیات کو تبدیل کرنا، آپ آسان نہ سمجھیں اس کو۔ اس سے قوم کی نفسیات تبدیل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر بندے کے اندر غیرت رکھی ہوتی ہے، غصہ رکھا ہوتا ہے، محبت رکھی ہوتی ہے۔ غصے کا اپنا موقع محل ہے، غیرت کا اپنا موقع محل ہے، اور کسی کے ساتھ محبت سے بات کرنا، محبت دکھانا، محبت کا عمل، اس کا الگ موقع محل ہے۔ یہ اپنے اپنے موقع محل چاہتے ہیں۔ بندے کے اندر ایک غصہ اور غیرت اور رد عمل کا بھی ایک کیا کہتے ہیں جذبہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پر۔ اگر آپ اس کو صحیح جگہ پر خارج نہ کروائیں، کسی اور جگہ خارج کروا دیں تو بندہ پھس ہو جاتا ہے۔ آج پوری امت دفاعی لائن پہ کھڑی ہے اور گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے، اس کے اندر نفسیاتی طور پر بھی ایک غیرت پیدا ہوتی ہے۔ بے غیرت سے بے غیرت مسلمان کا خون بھی کھول اٹھتا ہے۔ اس کھولتے ہوئے خون کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے چاروں اطراف میں گیمز ہی گیمز ڈال دی جائیں، کھیل ہی کھیل ہو، امت کھیل میں پڑی رہی، گیمز میں پڑی رہے، اور ایک دوسرے سے جو بدلہ نکالنا ہے وہ کھیلوں کے ذریعے بدلہ نکالا ہے۔ ہم نے انڈیا کے خلاف بدلہ نکالنا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں پاکستانی گدوں، کھوتوں اور احمقوں کو، کہ پاکستان جب انڈیا سے میچ جیتتا ہے تو وہ رد عمل آتا ہے، وہ رد عمل،
اس خوشی کا اظہار ہوتا ہے جیسے پاکستان نے کشمیر فتح کر لیا، جیسے پاکستان نے ہندوستان میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ میں کوئی اتو باتیں نہیں کر رہا، یہ میں کوئی تھیوریٹیکل باتیں نہیں کر رہا۔ میری جو رہائش ہے، آبائی رہائش، وہ یو ٹی کے قریب ہی ہے، تو میرا اٹھنا بیٹھنا، میری دوستی، میری فرینڈشپ ساری یو ٹی کے میں ہوا کرتی تھی۔ تو میرے ایک عزیز پڑھتے تھے یو ٹی میں، تو ان کے دوستوں کے ساتھ میری دوستی بھی تھی۔ تو یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، پرویز مشرف کے دور میں، جب یہ وزیرستان پہ بمبارمنٹ ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، مطلب وزیرستان کے حالات خراب تھے، افغانستان کے حالات خراب تھے، یعنی ہمارے ایئر بیس استعمال ہونا، ہماری لاجسٹک سپورٹ، پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون، خود پاکستان کے حالات خراب، پختون پٹی کے اندر، افغانستان کے اندر سارے حالات خراب۔ اس دوران پاکستان کو T20 شاید وہ کوئی ٹرافی جیتا تھا۔ تو جو میرا بھی دوست تھا، یعنی میرا تو بال واسطہ دوست تھا، میرے رشتہ داروں میں پڑھتے تھے یو ٹی میں، ان کا دوست، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ وہ جو T20 میں جب پاکستان فائنل جیتا تو اس نے اس خوشی کا اظہار کیا، شکر یا اللہ۔ ایک جو غم تھا، یعنی جو پاکستان میں کوئی بمبارمنٹ ہو رہی تھی یا پاکستان کی لاجسٹک سپورٹ تھی، یعنی پختون پٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا افغانستان میں یا ادھر، یعنی حالات ٹھیک نہیں تھے امن کے، تو T20 جیسی پاکستان جیتا، کہتا جی دل بڑا مغلوم تھا، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، شکر ہے ٹھنڈ پڑ گئی ہے T20 میچ جیتنے سے۔ یہ بتا رہا ہوں آپ کو انسانی نفسیات۔ آپ نے لینا ہے بدلہ کشمیر میں بے آبرو ہونے والی بیٹی کا، آپ نے بدلہ لینا ہے کشمیر میں بے آبرو ہونے والی ماں کا، آپ نے بدلہ لینا ہے کشمیر میں یتیم ہونے والے بچوں کا۔ وہ ایک کرکٹ میچ میں چھکا لگتا ہے تو آپ بدلہ لے لیتے ہیں نفسیاتی طور پر۔ پاکستان کوئی ٹیسٹ سیریز غلطی سے جیت جاتا ہے تو آپ بدلہ لے لیتے ہیں نفسیاتی طور پر۔ پاکستان T20 جیت جاتا ہے تو آپ بدلہ لے لیتے ہیں نفسیاتی طور پر۔ بات ختم شد جناب۔ عالمی طاغوتی تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسان کی نفسیات سے کھیلا کیسے جائے، خصوصاً امت مسلمہ سے۔ اس کے لیے یہ کھیل کا میدان سجایا جاتا ہے، اور اوپر وہ کھیل کا میدان سجانے کی بجائے مکمل طور پر اپنے نظریات کا میدان سجا کے نظریے کی کاٹ نظریے سے کرتے ہیں، اور ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ ہمیں اس کا ہوش نہیں۔ ہمارا گلگت بلتستان جب تک وہ ایک نابالغ صوبہ نہیں بنا تھا، کونے کھدرے میں تھا، لوگ کم جانتے تھے، چند لوگ جاتے تھے، کیٹو پہ چڑھ جاتے تھے خواہ مخواہ، یا تھوڑی سی سیر کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ہماری تہذیب بچی ہوئی تھی، ہمارا کلچر بچا ہوا تھا۔ آج لوگ خوش ہوتے ہیں، گلگت کے بعض احمق کھوتے کہ جی گلگت کے اندر سیاحت پروموٹ ہو رہی ہے۔ اوے احمق گلگتیو، او کھوتو، خدا کا خوف کرو، یہ گلگت میں ٹوریزم پروموٹ نہیں ہو رہا، یہ گلگت میں تمہارا کلچر ڈیمولش ہو رہا ہے، تمہاری تہذیب کی شلوار اتاری جا رہی ہے اس ٹوریزم کے ذریعے، اور تمہاری تہذیب کی شلوار اٹھار کے چیرنگ کراس میں لٹکائی جا رہی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تہذیب اور کلچر کے نام پر وہاں کا جو ایک آزاد طبقہ ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو اسلام کے عنوان سے سامنے لایا جاتا ہے، ان کی لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے، ان کے ڈانس کو دکھایا جاتا ہے۔ اب تو مرد بھی ڈانس کرتے ہیں، ہجڑا پن، خسرا پن، علاقائی ڈانس، یہ جناب علی گزر کا ڈانس، یہ چلاسی ڈانس، اور یہ گلگتی ڈانس، یہ بلتی ڈانس، یہ کلچر ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ ٹوریزم کے نام پر، یہ تفریح کے نام پر، یہ کھیل کود کے نام پر گلگتیوں تمہاری شلوار اتار کے تمہارے ہاتھ میں دی جا رہی ہے، اور تمہارے اوپر سے قمیض بھی اتاری جا رہی ہے، اور تم اس کو اپنی ترقی سمجھ رہے ہو۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزل ہے۔ اور تمہارے بیوروکریٹ آ کے باقاعدہ ڈانس کرتے ہیں، یہ ڈانس کرنے والے بیوروکریٹ، سمجھ آئی؟ اور یہ نقطہ اتحاد کو فراموش کر کے اتحاد امت کی کیا کہتے ہیں بک بک کرنے والے بیوروکریٹ، اور علماء پر اپنی زبانیں دراز کرنے والے یہ بیوروکریٹ، یہ دین کے دشمن ہیں اور یہ دین کے غدار ہیں۔ اسلام کے اصول پہ سمجھوتا کر کے آپ کوئی بھی اتحاد قائم کریں، کوئی بھی بات کریں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں ایک بات کر رہا تھا، ہمارا گلگت بلتستان ان کھیلوں کی زد سے بچا ہوا تھا، اور یہ جو ٹوریزم کی ایک زد ہوتی ہے تیز ترین، اس تیز ترین زد سے بچا ہوا تھا۔
لیکن جب سے یہ جمہوریت کی نحوست، یہ پارٹیوں کی نحوست گلگت پہنچی ہے، گلگت بلتستان پہنچی ہے اور اسے ایک 4.5واں صوبہ بنایا گیا ہے، اس وقت سے فوکس ہو گیا گلگت بلتستان، طاغوتی نظروں نے فوکس کر لیا ہے۔ اب کھیل کود کے نام پر اس نوجوانوں کا وہی حشر ہوا ہے جو پنجاب کے نوجوانوں کا حشر کیا گیا، جو KPK کے نوجوانوں کا حشر کیا گیا، وہ حشر اب گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا شروع ہو چکا ہے۔ کس عنوان سے؟ کھیل کے عنوان سے، تفریح کے عنوان سے، سمجھ آئی؟ اب وہی گانا، ڈانس، کلچر، ثقافت، جمہوریت، یہ سارے کے ساری چیزیں اب گلگت میں بھی آ چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، کبھی پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو بات اسی پہ ہو رہی تھی، انسانی نفسیات پہ۔ بھائی ہتھیار یہ فوجیوں کا کام ہے، ایک خسرو اور خواجہ سراؤں کا کام نہیں ہے کہ تم کھیلوں والوں کے لیے ہتھیار کا لفظ استعمال کرو۔ یہ جہاد، یہ میدان میں اترنے والے غازیوں کے لیے اور شہیدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم چھکے چوکے لگانے والوں کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کرو، نعوذ باللہ۔ ڈانس کرنے والوں کے لیے تم ہتھیار کا لفظ استعمال کرو، استغفر اللہ۔ کیا کریں جی، باتیں اتنی ہیں کہ کبھی منہ سے بات نہیں نکلتی، کبھی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ بلوچستان کی صورتحال ہے جی، بلوچستان 23 دہشت گرد جہنم واصل، 18 جوان شہید۔ قلات کے علاقے میں سڑک بلاک کر کے شہریوں کو نشانہ بنانے والے 12 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ بہت بڑی خبر ہے، اور جس مقصد کے لیے میں یہ خبر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وہ مقصد آنے والا جملہ ہے جو میں ابھی کہنے لگا ہوں، آرمی چیف کا۔ نام نہاد دوست نما دشمن، پھر سنیے گا، یہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے، ہمارے آرمی چیف حافظ عاصم منیر کی۔ نام نہاد دوست نما دشمن، کچھ بھی کر لیں انہیں ہماری قوم اور مسلح افواج پوری قوت سے شکست دیں گی۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم کوئی تو ہے جس نے نام نہاد دوست نما دشمن کی بات کر دی، اور میری دعا ہے اللہ تعالی مزید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہتے ہیں ہمت دے، اور یہ نام نہاد دوست نما دشمنوں کا نام بھی لے۔ بلوچستان کے اندر واردات ہوتی ہے، نام نہاد دوست نما دشمن کون؟ ایران۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا ذمہ دار ایران، پارا چنار کے اندر دہشت گردی کا ذمہ دار ایران، پاکستان کے اندر پرائیویسی وار کرنے والا ایران۔ جب تک آپ ایران کا نام لے کر یہاں ایرانیوں کو آپ الگ نہیں کرتے اور اپنی صفیں سیدھی کر کے ایران نوازوں کو بھی آپ الگ نہیں کرتے، اس ملک میں خدائے پاک کی قسم امن نہیں آ سکتا۔ یہ نوٹ کر لیں۔ جب آپ نے اپنے ملک کو پرامن بنانا ہے، معیشت میں بہتر بنانا ہے، اور شریعت کی طرف گامزن کرنا ہے، اور اسلام کے اصول کی طرف اس کو لے جانا ہے، اس کی سمت درست کرنی ہے، تو سب سے پہلے اپنی صفیں سیدھی کریں۔ اپنی صفوں میں سے غداروں کو نکالیں، اپنی صفوں میں سے ان کو نکالیں جو ان رہنماؤں کا بھی انکار کرتے ہیں جو ہماری زندگی، ہماری آخرت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ صحابہ، ابو بکر صدیق صحابہ کے وہ دشمن ہیں۔ جو ابو بکر کا دشمن ہے وہ مجھے اور آپ کو بھائی کہہ دے تو وہ میرا بھائی ہوگا؟ وہ میرا بھائی نہیں ہوگا، وہ یہودیوں سے بڑا میرا دشمن ہوگا۔ ان حقائق کا بحیثیت قوم، بحیثیت امت مسلمہ ہمیں ادراک کرنا چاہیے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے، پاکستان کھل کر نام لے اپنے دشمنوں کا، کھل کر، تاکہ عوام کو بھی آگاہی ہو جائے۔ آج عوام میں بہت غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے۔ کوئی برادر ملک نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکسوں میں بڑی کمی، ہاؤسنگ شعبے کے لیے مراعاتی پیکج تیار، پہلی مرتبہ اگر خریدیں پر ٹیکس کی مکمل چھوٹ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں اس پہ ایک ہی بات کروں گا، جس شعبے میں ٹیکس ہوتا ہے وہ شعبہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام تو ٹیکس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں ٹیکس کی گنجائش کہاں ہے؟ اسلام کی معیشت تو جہاد کے زور پہ تھی۔ اسلام کی معیشت اندرونی وسائل کے زور پہ ہوتی ہے۔ آپ کی معدنیات، آپ کے اندرونی وسائل، آپ کے ذخائر، آپ ان کو استعمال میں لائیں۔ خدا کی قسم
آپ بھیک نہیں مانگیں گے، بلکہ بھیک مانگنے والی قوموں کو آپ مؤلفۃ القلوب سمجھ کے آپ ان کو بھیک دیں گے اور ان کو اسلام کی طرف مائل کریں گے۔ اسلام میں ظالمانہ ٹیکس کی کوئی گنجائش نہیں، بالفرض والتقدیر، یعنی سپوز آپ کو ٹیکس کی ضرورت بھی پڑے، وہ ایک عادلانہ ٹیکس کی اجازت ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو انتہائی لگژری کلاس ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے، غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگتا۔ اسلام میں تو زکوٰۃ بھی بیسک نیڈز پہ نہیں لگتی بھائی، بیسک نیڈز سے جو زائد ہوتا ہے ضرورت سے زائد، اور اس پر بھی سال گزر جائے تب اور جب جا کے زکوٰۃ آتی ہے، اور یہاں ٹیکس، یہاں غریب ٹیکس دیتا ہے، امیر اس ٹیکس پہ عیاشی کرتا ہے۔ تو خیر یہ کہا جا رہا ہے کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں کمی کے لیے ایک پیکج تیار ہو رہا ہے، تو بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہمارے ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ ہر شعبے میں ٹیکس کو سائڈ پہ کر دیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور ان کی تنخواہوں میں 1000% سے اوپر اضافے ہو چکے ہیں۔ یہ غریب ملک ہے جی۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں، جس شعبے میں ٹیکس آتا ہے وہ شعبہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ فٹ بال میچ کے دوران نوجوان دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق اسد گوجر لکھا ہوا ہے، گجر ہوگا۔ اسد گوجر گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا، اچانک نیچے گرا اور موقع پر دم توڑ گیا۔ بورے والا کے نواحی گاؤں 255 ای میں فٹ بال میچ کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے نوجوان کھلاڑی جاں بحق ہو گیا۔ اسد گجر گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا کہ اچانک نیچے گرا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، اور اس کی میں نے سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی جی، بالکل خوبصورت نوجوان، شاید ٹین ایجر، اس کی عمر 15-16 سال بھی نہیں ہوگی، 16-17 سال کا، اس سے زیادہ نہیں عمر ہوگی۔ کیا عمر ہے؟ اس خبر دینے کا خواتین و حضرات اتنا ہی مطلب ہے۔ مجھے اور آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ اگلی سانس آتی بھی کہ نہیں آتی ہے، بس اللہ مجھے اور آپ کو یہ فکر بھی عطا فرمائے اور اس فکر پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر اپنی زندگی کی تیاری کریں۔ بس حساب کتاب برابر رکھیں۔ اگر ہماری سانس اکھڑ جاتی ہے، ہمارے وارثوں کے لیے مصیبت پیدا نہ ہو کہ پیچھے مورث کیا چھوڑ کے گیا ہے، اس کے حساب کتاب کیا ہے، اس نے کسی سے کیا لینا تھا، کیا دینا تھا، اس کے حساب کتاب برابر رکھیں۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت نہ بوڑھے کو چھوڑتی، نہ بچے کو چھوڑتی، نہ جوان کو چھوڑتی ہے۔ اس حوالے سے ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ اب ایک بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے بیچارہ، بس گرا، اس کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، بہت سے حضرات نے، بس وہیں گرا وہیں فوت ہو گیا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اب جس زندگی کی گارنٹی نہیں، اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو، ہماری اتنی بڑی پلاننگ ہوتی ہے کہ دادوں پوتوں پڑپوتوں تک ہماری پلاننگ جاری ہوتی ہے، اور جس زندگی پر آنے والی عدالت میں دار و مدار ہے کہ ہم نے اس عدالت سے گزر کر یا جنت جانا یا جہنم جانا ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور کیا کہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ ہمارے سراج الحق صاحب، ٹیری ٹوپی پہننے والے، جماعت اسلامی کے سابق امیر، مدارس کے طلبہ جدید علوم پر توجہ دیں۔ اچھا جی، مدارس کو مسالک سے بالاتر ہو کر امت کے اتحاد کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، پڑھ لیتا ہوں میں ان کی خبر، پھر تھوڑا سا تبصرہ کر دیتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے سابق امیر جمعیت طلبہ عربیہ کے سالانہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی علوم کے ساتھ مدارس کو جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، مدارس کی طلبہ دینی علوم کے ساتھ اس میں بھی مہارت حاصل کریں۔ ہمیں جدید علوم کو سیکھنا چاہیے، ہر محاذ پر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ اجتماعی طاقتوں نے تعلیم معیشت پر قبضہ کر رکھا ہے، دینی مدارس اور یونیورسٹی کے طلبہ کو ایک پیج پر آنا چاہیے، اور مدارس کو مسالک اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر امت کے اتحاد اور فکری ہم آہنگی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ امت فرقہ واریت اور مسالک میں تقسیم رہی تو اسے بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ میں سراج الحق صاحب کی جماعت، ان کے ماضی، ان کے بیانات اور ان کے ایران آنیہ جانیہ اور خمینی انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنا، اس فرد کا اور اس جماعت کا، ان تمام پس منظر کو سامنے رکھ کر میں اس پہ تبصرہ کرنے لگا ہوں۔ خواتین و حضرات سنیے، یہ کہتے ہیں جی دینی علوم کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ جدید ٹیکنالوجی جو ہمارے براہ راست دینی علوم میں ہمیں فائدہ دیتی ہے، ہمیں انکار بھی نہیں ہے۔
آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ جدید ٹیکنالوجی نا، یہ سامنے کیمرہ ہے، بیٹھے ہوئے جدید ٹیکنالوجی نا، اچھی بات ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم دین بھی بنوں اور پھر میں لوہار ترخان بھی بنوں؟ ایسا نہیں ہوتا امیر صاحب، سابق امیر صاحب، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جا کے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے لڑکے کو انجینئر کیوں نہیں بناتے ہیں، اور یو ٹی کے لڑکے کو آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ایک وکیل کو آپ سائنٹسٹ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ وکیل وکیل ہوتا ہے، سائنٹسٹ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر نہیں ہوتا۔ آپ کو احساس ہے کہ انجینئر انجینئر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ تو آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ عالم دین کو عالم دین ہونا چاہیے؟ وہ ہر شعبے میں پنگے نہیں لے سکتا، چونکہ یہ احساس نہیں ہوتا۔ تو یہاں ہمارے ہاں دینی طبقہ بھی عجیب عجیب قسم کی نا وہ بولیاں بولنے لگتے ہیں۔ بھائی جناب، علم دین بھی ایک مکمل شعبہ ہے جس پہ پوری گرفت ہونی چاہیے، اس پہ پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات واضح ہیں کہ تمہارے اندر مستقل جماعت ہونی چاہیے دینی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ باقی آپ کو شوق ہے، آپ کے اپنے مدارس ہیں، آپ بنائیں۔ بھائی محنت تو کرنی چاہیے ڈاکٹروں پر کہ یہ مسلمان بنے، انجینئرز پر کہ یہ مسلمان بنے۔ ایسی محنت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بندہ ایک شعبے میں رہتے ہوئے ہر شعبے میں پنگے لے۔ ہاں کسی کی انڈیویجول ایک لائف ہوتی ہے، اس کی کوئی ذہانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت میں برکت دی ہوتی ہے، وہ انفرادی طور پر یہ کام کر لے تو اس کا انکار نہیں ہے۔ میں نے خود الحمدللہ 4 قسم کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن مستقل طور پر ایک ہی تعلیم کو اپنایا، دینی تعلیم کو، اسی میں سے گیا۔ میں نے اگر ایک سے زائد تعلیمیں حاصل کی بھی ہیں تو میں نے اسی کی معاونت میں کی ہیں، لیکن ایک تعلیمی ادارہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ بیک وقت وہ 4 شعبوں میں آپ کو پنگا لینے دے، وہ تو پھر کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ اکثریت میڈیوکرز کی ہوتی ہے، اور عمومی رجحان کو سامنے رکھ کر تعلیمی نصاب کو تشکیل دینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بات کرنے کا اتنا مقصد ہے، جس طرح ایک قانون دان سائنسدان نہیں ہو سکتا، سائنسدان قانون دان نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ایک عالم دین کو عالم دین ہی ہونا چاہیے۔ اب اس عالم دین کو عالم دین ہوتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے علم عمل کو پھیلائے، وہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ اگلی بات جی، انہوں نے کہا دینی مدارس اور یونیورسٹیز کے طلباء کو ایک پیج پر آنا چاہیے۔ بالکل آنا چاہیے۔ میں آپ کو دینی مدارس کا ماں بہل امتیاز بتاتا ہوں، امتیازی شان۔ ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک سرا نبوت سے ملا ہوتا ہے اور دوسرا سرا زندگی سے ملا ہوتا ہے۔ نبوت سے ملا ہوا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا زندگی کے ہر شعبے سے ملا ہوا؟ انصاف کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم زندگی کے بہت سے شعبوں سے کٹے ہوئے ہیں، ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارے مدارس پہ دارالفتاء ہوتا ہے، دارالقضاء کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہم زندگی سے کٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا مرید ہم سے دم کروانے آتا ہے، لیکن مقدمہ لے کر ہمارے پاس کیوں نہیں آتا کہ ہم اس کا فیصلہ کر دیں؟ اس کا مطلب ہم معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، ہمارا چاہنے والا نکاح کے موقع پر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نکاح پڑھائیں یا کم سے کم شرکت کریں، لیکن تجارت کرتے اور ہمارے پاس نہیں آتا کہ جی میں تجارت کرنے لگا ہوں، تجارت کے اصول کیا ہیں اسلامی؟ اس کا مطلب ہم کٹے ہوئے ہیں، ہم نے اس کی رہنمائی نہیں کی۔ تو ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دینی مدارس اور یا دیگر ایک پیج پر ایسے آ سکتے ہیں کہ دینی مدارس والے خود کو نبوی سرے سے جوڑتے ہوئے زندگی کے سرے سے مل جائیں، اور دنیاوی مدارس کے دنیاوی درسگاہوں کے طلباء کو وہ اپنے پیج پر اس طرح لا سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے شعبوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو آپ نبوی سیرے سے جوڑیں۔ یعنی ہمارے مدارس نبوی سرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن زندگی سے نہیں جڑے ہوتے، زندگی سے جڑ جائیں، اور وہ لوگ نبوی سرے سے نہیں جڑے ہوتے ہیں، زندگی سے جڑے ہوتے ہیں، ان کو نبوی سرے سے ملانے کی ضرورت ہے۔ اگلی اور اہم ترین اور مہلک ترین بات بظاہر بڑی میٹھی ہے جو سراج الحق صاحب نے کی، اور ان کی جماعت اسلامی سارا یہی کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں جی اتحاد امت، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اتحاد اور فکری ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے جی اتحاد امت کا؟ اتحاد امت کا یہ مطلب ہے کہ آپ شیعہ سنی ایک کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتحاد امت کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والے اور صحابہ کو اپنی زندگی کا اور ایمان کا معیار بنانے والے ایک پیج پر آ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہاں دنیا میں اگر کوئی ایسے تشیع پائے جاتے ہیں کہ جو صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے، جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول سمجھتے ہیں،
جو اماں عائشہ کی پاک دامنی کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وحی کے چیپٹر کو کلوز سمجھتے ہیں کہ اب نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، ان کے بعد کسی امام شمام پر کوئی بھی کیا کہتے ہیں، کسی امام پہ، بزرگ پہ، کسی شخصیت پہ کوئی وحی نہیں اترتی، وہ اس کے قائل ہیں، اور اللہ کے نبی کے علاوہ وہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، ٹھیک، اور وہ صحاح ستہ کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں۔ اگر ایسی مخلوق پائی جاتی ہے تو بالکل پھر ہم ایک پیج پر آ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کو کوئی کافر کہے، قرآن کا انکار کرے، اماں عائشہ کی عفت کا منکر ہو، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہی جاری رہنے کا قائل ہو، نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی دیگر شخصیات کو وہ معصوم کہے، اور پھر کہ جی ہم ایک پیج پہ آ جائیں، وہ دشمن ہو ابو بکر کا اور بھائی بنے میرا، اور کہے ایک پیج پہ آ جائیں، نہیں ہوتا سراج صاحب، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ڈونیشن ملتی ہوگی یا آپ کے اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہوں گے، آپ کی ڈیلیگیشنز یہاں آتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اتحاد کی امت کے نام پر یہ سب سے خبیث کام ہے جو بعض دینی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اور خصوصاً وہ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں جو اخوانی مزاج رکھتی ہیں۔ اس سے ہمیں باز رہنا ہوگا۔ اتحاد امت کے لیے نقطہ اتحاد بھی خود اسلام فراہم کرتا ہے، بس یہ بات یاد رکھیے، اتحاد امت کے لیے نقطہ اتحاد خود قرآن فراہم کرتا ہے، وہ نقطہ اتحاد اسلام ہے، اللہ کی توحید ہے، نبی کی نبوت، ختم نبوت ہے، آخرت ہے، یہ چیزیں ہی اتحاد امت کی، اور اس کے بغیر اتحاد امت قائم نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔